ملک اوپر مسلط کریں, ان کے کیسز نہ ہونے دیں. یہ بھی میں کہوں, ہمارے دور میں پوری کوشش کرتا رہا, میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز میچور تھے. نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کہ کیسز میچور ہے, لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے. اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب. جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے, پھر کب چھوڑ دینا ہے, کب اندر اس کو ڈالنا ہے. شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا. ہم بالکل بے بس تھے, پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا. اور یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کر رہے ہیں, اپنے کیسز بچا رہے ہیں, اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے. یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں, آج اگر آپ چائنا کو کہتے ہیں چلے جی چائنا, مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے, لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 450 وزیروں کو 7-8 سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتور کرپٹ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں؟ کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی, جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے, میں نے اپنے ساتھ بین جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا 1971 میں, تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں, اور ہر تھوڑے 5-6 سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے, پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے, اور دیکھتے دیکھتے وہ بزنس مین بن جاتے تھے. تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں قانون ہے, وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں, ان کا جو قانون انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کی شہری بھی نہیں تھے, جو مزدور تھے. کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا, کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے. رول آف لا شہریوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے, ایک جینوئن انٹرپرینرز کو رک آنے کی موقع دیتا ہے. وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے, جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے, محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے, اس کو پیسہ, اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے. لیکن جب ایک سسٹم ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے, طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہا تھی شروع میں, لیکن سب سے پہلے رول آف لا قائم کیا. جب میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی, اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. تو مجھے آج اپنی لیگل کمیونٹی سے اپیل کرنی, میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے ملک کی خاطر کہ دیکھیں آپ کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانی پڑے گی. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ جنگل کا قانون, یہ وہ بن گیا پاکستان میں جنگل کا قانون, اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ سارا چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور جو لوگ کیمپین کر رہے تھے, یعنی میری طرح کے آدمی جس نے اپنی زندگی کے 26 سال صرف انصاف کی تحریک میں لگائے, کہ کہتا 26 سال سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, جیل میں گیا اس کے لیے. 26 سال سے میں کہتا گیا کہ رول آف لا ہونا چاہیے. یہ جو لوگ چوری کر کے اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, یا وہ کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے, یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ میں نے پوری میری یہ 26 سال کی یہ میری جدوجہد تھی, اور 3.5 سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کرتا گیا. جدوجہد تھی,
اور 3.5 سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کرتا گیا. جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. این آر او کا مطلب کیا ہے؟ این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے، آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ان کو معافی دے دیں، جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا ہے. تو یہ اس سے زیادہ مجھ سے میں کہتا میں غداری کروں